9/11 کے بعد جو ٹیررزم کے خلاف جو کہ پوری دنیا جو ہے انہوں نے پاکستان کو چوز کیا اور پاکستان کو فرنٹ لائن پہ کھڑا کیا، اور پیچھے سے جو ہے وہ کوئی امداد دے رہا تھا، کوئی نہیں دے رہا تھا، لیکن ہمیں اس حد تک لک آفٹر نہیں کیا گیا کہ جس حد تک ہمیں لک آفٹر کیا جانا چاہیے تھا۔ نتیجتاً ہمارا بے تحاشا جانی نقصان ہوا ہے، ہمارا مالی نقصان اس وجہ سے ہوا ہے کہ چونکہ جس ملک میں وار جو حالت جنگ میں ہو وہاں پہ انویسٹمنٹ نہ تو لوکلی طور پر لوگ انکریج ہوتے ہیں، اور باہر سے لوگ جو ہیں وہ تو آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے یہ پیشن گوئی کی جا رہی تھی کہ ملک 11 ستمبر 2001 کے بعد عالمی اقتصادی بحران سے بخیر و عافیت باہر نکل آئے گا، اور اس سوچ کی معقول وجہ بھی تھی۔ 2005 تک ملک کی معیشت سنبھل چکی تھی اور شرح نمو کافی مضبوط ہو چکی تھی۔ پاکستان نے ناکافی توانائی اور غیر متناسب زرعی اصلاحات جیسے مسائل پر قابو پا لیا، اور اس کی مجموعی ملکی پیداوار کی سالانہ شرح نمو 7 سے 8% تک پہنچ گئی۔ لیکن اب حالات کچھ اتنے بہتر دکھائی نہیں دیتے، اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف طول پکڑتی جنگ ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کی ایک دستاویز کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شرکت کے باعث سال 2004-2005 سے سال 2008-2009 تک پاکستان کو 2080 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے پاکستان کی معیشت کو پہنچنے والا اوسط نقصان 7 ارب امریکی ڈالر سالانہ تھا۔ دستاویز میں مزید کہا گیا ہے کہ صرف سال 2008-2009 میں ہی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے پاکستان کی معیشت کو 678 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ ٹیررزم نے پاکستان کی اکانومی کو بہت ڈفرینٹ راستوں سے افیکٹ کیا ہے۔ سن 2008-2009 تک، یعنی 2001-2002 سے لے کے سن 2008-2009 تک تقریباً $35 بلین کا نقصان ہو چکا تھا، جس میں نقصان جو ہے ہمارے ایکسپورٹس میں ہے، ہمارے امپورٹس میں ہے، ہمارے پروڈکشن میں ہے، ہمارے پرائیویٹائزیشن کے پروگرام کو ہرٹ کیا ہے، انویسٹمنٹ کو ہرٹ کیا ہے باہر سے۔ تو یہ تمام چیزوں کو آپ ایڈ کریں، جو انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہوا ہے، جو اسکول اور کالجز تباہ ہوئے ہیں، سڑکیں تباہ ہوئی ہیں، سرکاری عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، ان سبوں کو آپ ایڈ کریں تو یہ تقریباً 2008-2009 تک یہ تقریباً $35 بلین تھا، اور اگر یہ 2009-2010 کا مالی سال لگا لیں تو $7-8 بلین اس میں اور ایڈ کرنا پڑے گا۔ تو یہ 40-42 بلین کا امپیکٹ پڑ چکا ہے، اور ہم بہت اپالوجیٹک ہوتے ہیں، دنیا کو بتانے میں شرماتے ہیں، پتہ نہیں کیوں شرماتے ہیں۔ ہمیں یہ ہر فورم پہ اٹھانا چاہیے یہ چیز۔ طالبان کے حملوں میں اضافے کے ساتھ اہم تجارتی شراکت داروں نے پاکستان کے سفر کے بارے میں انتباہ جاری کرتے ہوئے بعض اوقات تاجروں اور مسافروں کو پاکستان کا سفر کرنے سے منع کر دیا، اور سال 2009 میں پاکستان کے صنعتی شعبے کو مزید دھچکا لگا اور 1/3 کارخانے بند ہو گئے۔ ملازمتیں ختم ہونے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فقدان کے باعث ملک سے حاصل ہونے والے محصولات میں کمی واقع ہو گئی، اور پاکستان قرض کے چنگل میں پھنس گیا۔ جنرلی پالیسی تو وہی ہے جس طریقے سے پہلے چل رہی تھی، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ اگر ہم اچھی پالیسیز کو کنٹینیو کریں، لیکن جب ٹیررزم ہوتا ہے تو یہ بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے یہ، اور اس کی وجہ سے جو بھی حکومت وقت ہو اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بجٹ میں بہت زیادہ پیسہ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے اس وار اینڈ ٹیرر پہ۔ اگر یہ نہ ہو رہا ہوتا تو یہ پیسہ ہم ڈائیورٹ کرتے، ترقیاتی پروگرام پہ لگاتے، اسکول، ہسپتال، کالجز میں استعمال کرتے، نہ کہ یہ گولی یا بندوق پہ استعمال کر دیتے یہ پیسہ۔ پاکستان میں دہشت گردی سے ہونے والا نقصان زیادہ کیوں ہوا اور اس کی شدت سے کیسے بچا جا سکتا تھا، ایسا سوال ہے جس کو اب ہر جگہ بحث میں لایا جا رہا ہے۔ دشمن زیادہ مضبوط تھا یا ہم ہی اس کے مقابلے میں زیادہ کمزور تھے، اور ہماری کمزوریاں اس کی طاقت کا باعث بنی؟ اپنے سورسز استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے، میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہوں گا، آج اسی پیس آف لینڈ یعنی پاکستان کو آپ کچھ سالوں کے لیے کچھ اچھے مینیجرز کو دے گئے تو دیکھیے یہ ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ پاکستان میں جو سورس پر کیپیٹا اویلیبل ہیں، دیکھیے یہ انڈیا سے زیادہ بہتر ہے، لیکن ہم نے اسے ایکسپلائٹ نہیں کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے جاپان میں سٹیل ہوتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے سوئٹزرلینڈ، جہاں پہ کافی اور چاکلیٹ ہے، یہ ان کی پروڈکٹ ہے؟ سوال ہے بالکل نہیں۔ ہمارے پاس تو کیا کچھ نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو بھی خدا یہی کہوں گا کہ پہلے تو جو ہمیں دینی چاہیے، ہمارے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریسی، ان کی کمپیٹنس، ان کی پرفارمنس،
قبائلی علاقوں میں ہماری فورسز ان عناصر سے نبرد آزما ہے تو شہروں میں پولیس کو ان کی تلاش کرنے اور دہشت گردی کی وارداتوں کو ناکام بنانے کا کام سونپا گیا ہے۔ اس پولیس کی تربیت اور اپنی حالت کیا اس قابل ہے کہ وہ دہشت گردی سے نمٹ سکے؟ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات کا اندازہ لگانا ہو تو ہر نئے بحران اور حملے میں ان کے کردار کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں لاہور میں احمدیوں کی عبادت گاہوں پر حملوں کے دوران پولیس کی استعداد اور کارکردگی کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی اس جنگ کے لیے تیار ہونے کے لیے پولیس کو بہت سارے منازل طے کرنے ہوں گے۔ ہمارے ابھی اسلام آباد پولیس کے 2 آدمی نے انٹرمیڈیٹ کورس کیا ہے، اس میں کافی معلومات دی گئی ہیں، کافی جدید حالات کے بارے میں سمجھایا گیا ہے، دہشت گردی کے بارے میں سمجھایا گیا ہے، جس نے گاڑی چیک کرتے ہیں دہشت گرد آتا ہے پولیس کو دیکھ کر وہ کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی سائڈ پر دوسری سائڈ پر چلا جاتا ہے تو اس کی نظر میں نظر ڈال کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، ہم نے کافی کامیابی ہوئی ہے۔ لوڈر کو ہم چیک کرتے ہیں، ان کو تسلی سے چیک کرتے ہیں، جس گاڑی پر اگر کوئی تسلی نہ ہو رہی ہو اس کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ دوسرا جو گاڑی ڈبوں کی شکل میں بند ہو، ہمیں تسلی نہ ہو رہی ہو، ہم اس کو بی ڈی والی گاڑی منگاتے ہیں اور اس کو تسلی سے چیک کر کے آگے جانے دیتے ہیں۔ پاکستان کب ان بحرانوں سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا؟ ایک ایسا سوال ہے جس پر نہ تو اس کے اپنے حکمرانوں کا ذہن یکسو ہے اور نہ ہی اس کے اتحادی و مخالفین کا۔ لیکن ایک سوال کا جواب سب کو معلوم ہے کہ اپنی جغرافیائی اہمیت کی بدولت پاکستان ایک ایسی پوزیشن پر ہے جہاں اس کے بغیر مسائل کو حل کرنا شاید ممکن نہیں رہا۔